اللہ رب العزت نے اس انسان کو دو چیزوں سے ملا کر بنایا ہے، ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ ایک یہ ظاہر کا انسان ہے، ایک یہ باطن کا انسان ہے، لیکن وہ اندر کا انسان حقیقی انسان ہے۔ یہ جسم اس کی ایک ضرورت ہے۔ یہ جسم اس اندر کے انسان کو دنیا میں کے بعد برزخ تک لے جائے گا، پھر وہ اندر کا انسان اللہ کی طرف چلا جائے گا، یہ لاشا رہ جائے گا۔ جب وہ اندر کا انسان نکلتا ہے تو لوگ کہتے ہیں فلاں چلا گیا، لاش تو پڑی ہے، فلاں چلا گیا، حالانکہ وہ لاش وہاں پڑی ہوتی ہے۔ اصل وہ اندر کا انسان ہے، وہ اندر کا انسان ہے۔ وہ چلا گیا تو کہا جاتا ہے انسان چلا گیا۔ یہ ظاہری جسم اس کی خدمت کے لیے ہے، جیسے سونے کی ایک قیمتی ہیرا ڈبیا میں رکھا جاتا ہے تو ڈبیا اس کی حفاظت کے لیے ہے۔ اصل وہ اندر کا ہیرا ہے، قیمت اس کی ہے، قیمت اس کی ہے، وہ ڈبیا اس کی حفاظت کے لیے ہے۔ لیکن اگر کوئی نادان اس ہیرے کی فکر نہ کرے اور اس ڈبیا ہی کو سنبھالتا پھرے تو کیا کہیں گے؟ میاں عقل کوئی نہیں ہے، اس کی عقل کوئی نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، اسی طرح یہ انسان تو باہر کا ایک پنجرا ہے، ڈھانچہ ہے، اندر کے انسان کی حفاظت کے لیے ہے۔ آج ساری دنیا اس ظاہری جسم کو سنوارنے پہ، حفاظت پہ لگی ہے، اور اندر کے انسان کی کسی کو فکر ہی کوئی نہیں۔ اور کہتے کیا ہے؟ بڑا ہوشیار ہے، بڑا سمجھدار ہے، بڑا ہی عقل مند ہے۔ اندر کا انسان اصل ہے، وہ اگر سنورتا ہے تو اس کی زندگی سنورتی ہے، اس کا گھر سنورتا ہے، اس کی قبر سنورتی ہے، اس کی آخرت سنورتی ہے۔ اور اگر اندر کا انسان خراب ہے تو اس کا گھر خراب ہے، اس کی زندگی اجڑی ہوئی ہے، اس کی موت تکلیف دہ ہے، کل کی زندگی اس سے زیادہ تکلیف کا باعث۔ اب وہ اندر کا انسان حقیقی انسان ہے، اس کی صحت، اس کی غذا، اس کی دوا، اس کا علاج، اس کا طبیب، اس کا مطب، وہ بھی ایک زندگی ہے۔ جب یہ جسم بیمار ہوتا ہے تو اسے غذا کی چاہت نہیں رہتی، غذا کی چاہت نہیں رہتی۔ اسے زبردستی بھی کھلایا جائے تب بھی اس کے لیے کھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بیمار ہے، غذا کی طرف رغبت ختم ہو گئی۔ ایسی میرے عزیزو، یہ فرائض، یہ واجبات، یہ سنن، یہ نوافل، یہ اندر کے انسان کی غذا ہے، لیکن جب اندر کا انسان بیمار ہو جائے تو ان چیزوں کی طرف رغبت نہیں رہتی، ان چیزوں کی طرف رغبت نہیں رہتی، دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، شوق نہیں رہتا۔ صبح آنکھ کھلتی ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، آنکھ کھلتی ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا۔ جانتا ہے یہ بڑی قیمتی غذا ہے، لیکن بیمار ہے، ہمت اور حوصلہ ہی نہیں کہ اس کے لیے کھڑا ہو سکے، قدم اٹھا سکے۔ اس کے دسترخوان پہ مزے کے کھانے پڑے ہیں، لیکن جسمانی طور پہ بیمار ہے، رغبت ہی نہیں ہو رہی۔ کہتے ہیں آدھی روٹی کھا لو، چند لقمے ہی کھا لو، چند لقمے ہی کھا لو۔ اسی طرح جب یہ اندر کا انسان بیمار ہوتا ہے تو اس نیکیوں کی، اس غذا کی طرف رغبت ختم ہو جاتی ہے، رغبت نہیں رہتی۔ اور سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر اندر کا انسان صحت مند ہو تو پھر نیکیوں کی طرف ایسی رغبت ہوتی ہے، جب تک غذا نہ کھائے
کسی چیز میں مزہ ہی نہیں آتا. امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی القضات ہے، وقت کے سب سے بڑے جج، ہمارے ججوں کی طرح نہیں، قاضی القضات سب سے بڑے جج تھے. روزانہ 200 رکعت نفل پڑھنے کا بلا ناغہ معمول تھا. تمام انتظامی معاملات، تمام انصاف کے تقاضے، تمام اجتماعی ذمہ داریاں اور گھریلو اور نجی زندگی کے تمام حاجات اور ضروریات پورا کرنے کے ساتھ ساتھ روزانہ 200 رکعت نوافل کا اہتمام تھا. ہاں، جب اندر کی صحت ہو جائے تو پھر یہ چیزیں زندگی کا ایسا معمول بن جاتی ہیں کہ اس کے بغیر وقت نہیں گزرتا، مزہ نہیں آتا.